وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر الإثم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے. درود اور سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جو رہبر رہنما ہادی مرشد پیر پیغمبر بن کے آئے. حمد و ثنا درود و سلام تو بعد عزیز بھائیو، کبیرہ گناہ کیڑے کیڑے نے یہ بیان چل رہا سی. ہن تک اسی پچھلے خطبات جمعہ یعنی 85 او کبیرہ گناہ انہاں دا تذکرہ سنیا ہے کہ جنہاں نو اسی معمولی گناہ سمجھ کے کر دے رہے. باقی آج انشاءاللہ بیان کرانگے. اللہ پاک سانو سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے.
86 نمبر گناہ کیڑا ہے کہ جڑا بہت سارے امیر لوگوں دے وچ اوورآل پوری دنیا چ مسلمان ایسے بھی پائے جاندے نے کہ جڑے اس گناہ چ مبتلا نے. سونے چاندی دے برتن دے وچ کھانا کھانا. سونے چاندی دے برتن صحیح مسلم دی روایت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سونے چاندی دے برتناں وچ کھانے کھاندا ہے وہ اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی اگ نو ڈالدا ہے. بہت سارے لوگ اسی دیکھنے ہیں عمراء طبقے دے اندر اشرافیہ طبقے دے اندر سونے چاندی دے چمچ یا برتن استعمال کرتے ہیں. اللہ دے نبی نے اور اللہ نے منع فرمایا. اگلا گناہ صحیح بخاری چ روایت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ریشم دے کپڑے استعمال کردا ہے ریشم پہندا ہے جڑا بندہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مسلمان مردانوں ریشم دا کپڑا پہننا حرام قرار دیتا ہے. جڑا دنیا چ ریشم پائے گا تے جنت وچ انہوں ریشمی لباس نہیں ملے گا. مطلب وہ جنت چ نہیں جائے گا. ریشم سونے چاندی دے برتن اور پھر سونے چاندی نو پہننا. ایک حدیث چ چاندی دی انگوٹھی دا تذکرہ تے آندا ہے لیکن سونا کلی طور تے حرام ہے. شادی اور بیاہ تے بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی سونے چاندی دی انگوٹھیاں پائیاں ہوندیاں نے چین پائی ہوندی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے دی انگوٹھی تے سونا پہننا مرداں واسطے حرام ہے. جڑا بندہ سونا پہندا ہے اللہ اتنا ہی حصہ جہنم دی اگ وچ ضرور جلاوے گا. اے منگنی دی انگوٹھی جی نکاح دی انگوٹھی پہننے ہیں نا ابھی کہنے چلو جی ایک باری لے لئیے لین دی خاطر اسی پہن لینے لیکن گناہ کیے جہنم دی اگ اتنا حصہ جلائے گی. اور اگلا کبیرہ گناہ یہ گناہ نے جڑے معمولی سمجھ کے اسی شادی بیاہ خوشی غمی تے کر لینے. صحابہ کرام نو گالی دینا مسلمانہ چ بہت بڑا طبقہ ہے جڑا صحابہ کرام نو گالی دینا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری دی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ نو گالی نہ دیتا کرو. انصار صحابہ رضی اللہ عنہم انصار صحابہ تو منافق بغض رکھ دینے کیونکہ مکے چے مدینے چے منافقین دا ایک بہت بڑا طبقہ سی کہ جڑے انصار لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیتا انہوں نے بغض رکھ دے سن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نو گالی مت دو. آج بہت سارے مسلمانوں وچوں ایک ایسا بہت بڑا طبقہ موجود ہے جڑا صحابہ کرام نو گالی دینا اپنے واسطے باعث ثواب سمجھدا ہے. انہاں دی تقریر اس وقت تک مکمل نہیں ہوندی جب تک وہ صحابہ کرام نو گالی نہیں دیندے. تو صحیح بخاری کی روایت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو اپیل کیتی ہے منع کیتا ہے کہ میرے صحابہ نو گالی نہ دیتا کرے آجے. اور صحابہ دے بارے قرآن کی کہندا ہے اللہ فرماندے نے والسابقون
اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے صحابہ کرام میرے نبی دے ساتھی او لوگ نے کہ جنہ ابتدا دے وچ میرے نبی محمد دا ساتھ دیتا۔ صحابہ نے میرے نبی دے ساتھی کہ جنہ میرے نبی دا ساتھ دیتا او لوگ مہاجرین وچوں نے، والانصاری او لوگ انصاریاں وچوں نے۔ مہاجر جڑے ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے مدینہ چلے گئے، انصار جنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ وچ قبول کیتا، جگہ دیتی، تو اے او لوگ نے پہلے لوگ۔ والذین اتبعوہم جڑے لوگ انہاں انصار تے مہاجرین صحابہ دی پیروی کرنگے۔ والذین نتبعو کہ میں اور میرے صحابہ، حدیث چاہتا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے صحابہ کن نجوم ستارہ دی مانند۔ تو اللہ کا قرآن کہندا والذین اتبعوہم جڑے انہاں دے پیچھے چلن گے بے احسان نیکی وچ رضی اللہ عنہم اللہ انہاں تے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ تے او اپنے اللہ تے راضی ہو گئے۔ اللہ انہاں تے راضی تے او اپنے اللہ تے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ایک اور مقام تے اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑے ان دے ساتھی نے، والذین معہ اشداء جڑے میرے نبی دے ساتھی صحابہ نے، اشداء علی الکفار او کافران تے بڑے ہی سخت نے۔ کافران وچوں چاہے باپ ہے، ماں ہے، چاچا ماما ہے، رشتہ دار نے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تے انہاں دی دوسری صفت ہے آپس چ علاقہ ایک نہیں، سکے پرا نہیں، مختلف برادریاں تے کنبے قبیلے نے، لیکن رحماء بینہم آپس چ بڑے ہی رحم دل تے نرم دل نے۔ اے صحابہ کرام دی کیفیت اللہ بیان کر، اور انہوں نے اگلی صفت تراہم رکان تسی دیکھ دے ہو کہ اور رکوع وچ پے ہوئے نے، اللہ دے سامنے چکے ہوئے نے۔ تراہم رکان سجدن تسی انہوں نے دیکھ دے ہو کہ وہ سجدیاں وچ پے ہوئے نے۔ ایک اور نے میرے نبی دے ساتھی، اور جڑے لوگ اس طرح ہون گے رکوع اور سجدہ، اور انہوں دی نشانی کی ہوئے گی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہاں دے چہریاں تے سجدیاں دے نشانات ہون گے۔ سجدیاں دی وجہ دونوں دے پیشانیاں تے نشانات پہ ہون گے، رکوع سجدہ، اور انہاں دے چہریاں تو پہچانے جان گے کہ اے لوگ کون نے، اے نبی دے ساتھی نے۔ اور جڑے لوگ بھی اے کام کرن گے وہ نبی دے ساتھی بنن گے، دنیا چ بھی اور قیامت والے دن بھی۔ تو اگلا گناہ جس تو روکے ہیں کہ صحابہ کرام نو گالی نہ دو۔ تو بہت سارے مسلمان اس گناہ در بھی مبتلا نے، برا پلا کہن دے وچ بھی مبتلا نے۔ نعوذ باللہ صحابہ کرام دی خامیاں لوگاں دے سامنے بیان کریں گے،
منع فرمایا. اور اگلا کبیرہ گناہ صحیح بخاری سے روایت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ نمازی دے اگوں گزر جائے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے ان دے اگوں گزر جائے، اتنا بڑا گناہ ہے. اگر وہ اے جان لوے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، ان دے نالوں بہتر سمجھدا کہ 40 سال کھڑا رہے. یعنی اگر انہوں گناہ دا پتہ لگ جائے، وہ یہ بہتر سمجھدا کہ میں 40 سال کھڑا رہا لیکن یہ گناہ نہ کردا. اچھا یہ معمولی گناہ ہے، معمولی سمجھ کیسے کرنے؟ کوئی نماز پڑھ رہے ہوندہ ہے، اسی بڑے کالے ہونے، سانو بڑا کما دا جناب نیکی کماون آئے، نمازی دے اگوں گزر گئے، گناہ کما کے چلے گئے. اچھا یہ بھی بڑا بڑا جرم، یہ مسجد جرم ہوندہ ہے. تو بخاری سے روایت کی ہے، پھر سن لو کہ جڑا بندہ نمازی تو اگے، نمازی دے اگے گزرن تے اس گناہ نو جان لوے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، وہ یہ بہتر سمجھے کہ میں 40 سال کھڑا رہ کے گزارا کر لواں لیکن کسے نمازی دے اگوں نہ گزر. اور اگلا گناہ، اچھا یہ بھی بہت سارا گناہ ہے. اس دور دے وچ کوئی جڑا ملازم ہوندہ سی غلام ہوندہ سی، اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ جڑے ملازم نے یہ وقتی طور تے ادوں غلام کیا جاندہ سی زیادہ. تو اس حوالے صحیح مسلم جو ایک روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا نوکر تے غلام اپنے مالک تو فرار ہو جائے وہ کفر کردہ ہے. اپنے مالک تو فرار ہو جائے، تنہا کتے لیندہ ہے، نوکری کتے کردہ ہے، ٹائم نہیں دیندہ، وہ کفر کردہ ہے. کدوں تک اندہ کفر رہندہ ہے؟ آپ نے فرمایا حتیٰ کہ وہ بندہ واپس اپنے مالک کو لوٹ آئے اندہ کفر ختم ہو جائے گا. پیسہ کتے، ملازمت کتے، نوکری کتے، ٹائم کتے. اچھا یہ بھی عام بہت سارے لوگ پیسہ لے کے پاس جاندے نے، پٹھیاں دی لیبر ہے، دیہاتاں دے وچ کوئی ڈنگراں نو سامبھنا لے ملازم نے، ایڈوانس لے ہوندا تے پاس جاندے. اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کفر قرار دیتا. اگے جی گمراہی دی دعوت، گمراہی دی دعوت کی صحیح مسلم سے روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا شخص کسے نو گمراہی دی دعوت دے وے، گناہ دی دعوت دے وے، اس نے گناہ دا دروازہ کھولے آئے، اس گناہ نو ویکھ کے ہور لوگ بھی گناہ کرنا شروع ہو گئے نے، تے جنہیں گناہ دا دروازہ کھولے آئے، جنہیں لوگ گناہ کرتے رہیں گے، ساریاں دا گناہ اس بندے دے نامہ اعمال چ ضرور لکھیا جائے گا. مثلا قابیل نے قتل کیتا، ایک قتل دا دروازہ کھولیا گناہ دا، دنیا چ پہلا قتل ہو سی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جنہیں بھی قتل ہوں گے گناہ قاتلہ نو بھی ملے گا، لیکن جنہیں قتل دا دروازہ کھولے ہوں دے نامہ اعمال چ بھی قتل دا گناہ ہونا لکھیا جائے گا. اسی طرح کوئی بندہ کوئی گناہ دا دروازہ کھول ہے، کوئی گمراہی دی دعوت دیندہ ہے، کوئی قرآن و حدیث تو ہٹن دی دعوت دیندہ ہے، اور وہ بندہ گمراہی چ گناہ تے لگ جاندہ ہے، جب تک وہ گناہ دنیا چ رہندہ ہے اس وقت تک جن نے اس گناہ نو ایجاد کیتا اس نو بھی اندے تے پورا پورا گناہ دے وچوں حصہ ملتا رہے گا. تو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ یار جڑا میں کام کر رہا
ایک قرآن اور حدیث دے نال تن ٹکراؤں دا کہ میرا برا صدقہ جاریہ بنے. اسی سمجھنے آ نا بعض اوقات بندہ چاوڑ چاہ کے ایسے گناہ کر جاندہ ہے کہ یار ویہا میں انوکھا کام کیتا ہے. اچھا وہ انوکھا کام کرنے واسطے ہو لوگ بھی شامل ہو جاندے ہیں. اچھا جب تک وہ گناہ بڑھتا جائے گا ہوندہ رہے گا جن نے وہ شروع کیتا ہے ان دے نامہ مالچ بھی گناہ انہیں لکھیں دے جان کے ان دا عذاب بڑھتا جائے گا. تو اس واسطے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن خیر دا دروازہ ہے تے شر دا تالا ہے. خیر دا دروازہ ہمیشہ خیر والے کام کرو چنگے کام کرو اور چنگے کام تے نیک نامی خریدو چنگی ابتدا کرو جنہاں لوگوں نو فائدہ ہوئے اللہ دے دین نو فائدہ ہوئے عوام الناس نو فائدہ ہوئے. آپ نے فرمایا مومن خیر دا دروازہ اسی خیر دا دروازہ بنی ہے. صلح کرائیے نا کسی دے درمیان بہت لوگ جناب کے اندر نہیں اسی نہیں صلح کرنی. اچھا صلح خیر ہے لیکن لوگ لڑائی نو پجن گے چنگے بنے جناب دیندار لوگ نمازی پرہیزگار نہیں جی اسی نہیں صلح کرنی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود صلح کر لیندہ ہے حق تے ہون دے باوجود صلح کر لیندہ ہے اللہ ایسے شخص دا محل جنت دے وسط وچ بنائے گا. ساری دنیا جاندی ویکھ دی ہوئے گی پوچھن گے کہ کون لوگ نے جنہ دا محل ہے دسیا جائے گا اے وہ لوگ نے جنہ اپنی دنیا تے انا قربان کر کے تے صلح کر لئی. والصلح خیر صلح بہتر ہے. جدو بندہ صلح پسے آدھا ہے پھر شر دا دروازہ بند ہوتا ہے. جدو لڑائی دا دروازہ کھل دے پھر اس لڑائی چ جنہیں بھی قتل ہوندے نے جنہیں بھی جھوٹ بولے جاندے نے جنہیں بھی گناہ ہوندے نے جنیاں بھی رشوتاں دتیاں جاندیاں نے وہ گناہ دے زمرے چ آون گی. پھر جنہیں صلح نہیں کیتی او دے کھاتے چ پہ جائے. اور اگلا گناہ جڑا امت دے وچ موجود ہے کہ میاں بیوی دے خفیہ راز شادی ہوئی ہے دوستاں وچ اپنے او راز دسدا پیا جڑے میاں بیوی دے راز نے. صحیح مسلم چ روایت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نزدیک بدترین میاں بیوی نے اللہ دے نزدیک بدترین میاں بیوی نے جڑے اپنے خفیہ راز ازدواجی تعلقات دے راز دنیا نو دس دے پھر دینے. بیوی اپنی سہیلیاں نو دس دی میاں اپنے دوستاں نو دس دی میاں بیوی دے راز. اچھا یہ بھی بیماری عام ہے بھائی امت وچ بڑی شوخی نال دسن گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے ہاں بدترین میاں بیوی نے کہ جڑے اپنے ازدواجی تعلقات دے راز دنیا تے افشا کر دے. اگلا گناہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری چ روایت ہے مدینہ حرمت عزت والی جگہیں جڑا شخص اس جگہ تے بدعت رائج کرے گا یا بدعتی نو پناہ دے گا تو اس بندے تے اللہ دی تے فرشتیاں دی تے تمام لوگاں دی لعنت ہوئے گی. بدعت کی چیز بدعت دین چ نیا کا اور بدعت ہمیشہ اچھی نیت نال کیتی جاندی اجر و ثواب دی نیت نال کیتی جاندی. مثلا بندہ فوت ہو جاندہ ہے
بہت سارے مسلمان کہتے ہیں جی تیسرے دن اے کلاں دا تے پڑھو کچھ نہ کچھ. بہت سارے قرآن کٹھے کیتے جاندے ہیں. اچھا نیت اچھی ہے، کام اچھا نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چ دنیا چ لوگ فوت ہوئے، قبراں بنیاں، لیکن آپ علیہ السلام نے تو کوئی کل وغیرہ نہیں کیتے. آپ نے تو کوئی کھانے وغیرہ تقسیم نہیں کیتے. پھر 7واں 10واں 40واں برسی سالگرہ چاہے سارے بدعت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام نہیں کیتے. ہمیشہ مسلمان اچھی نیت نال کردا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیتے، آپ نے تعلیم نہیں دیتی. اگر اسی اس تعلیم نو اپناواں گے جڑی نہیں دیتی وہ بدعت بن جائے. ایک بندہ کہندا یار صبح دی 2 رکعتاں نے فرض نے، میں یار 4 پڑھ لواں. 4 پڑھ لیندا وہ. اچھا بظاہر انہیں اچھا کام کیتا ہے، لیکن یہ بدعت کیتی، یہ نیا کام دین چکڑے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں فرمایا کرتے سن کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نیا کام گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، تے ہر گمراہی جہنم وچ لے جاوے گی. ہر بدعت سوکھا سوکھا دین ہے. بندہ فوت ہویا ہے، 3 دن سوگ دا حکم ہے، 3 دن رشتہ دار ہمسائے دے گھر کھانا دے، 3 دن تو بعد اپنے وہ کام مصروف ہو جائے. لیکن اتنے 10 دن کھانے چل دیں، اور اتنے اخراجات شادی دے نہیں ہوندے جتنے ایک گھر دا کوئی فرد فوت ہو جاوے ان دے کھانے دے اخراجات پوری برادری کھانا کھاندی. یار اس بدعت ایک گناہ، اور دوسرا مالی وسائل ان دا ضیاع، قرضہ چڑھ گیا. تو جدو قرآن اور حدیث تے بندہ چلے گا تو پھر یہ تو بچ جائے گا. اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت کرنے والا اور بدعت کرنے والے نو پناہ دینے والا دونوں تے لعنت ہے. کندی؟ اللہ دی، نبی دی اور فرشتیاں دی، تمام مسلمانوں. بہت سارے مسلمانوں چ کام قرآن و حدیث، کیونکہ قرآن اور حدیث پڑھتے نہیں، قرآن نہیں پڑھتے، ترجمے نال تفسیر نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے. اچھا جاہل لوگ جدھر لگا دیندے نے، لوگ لگ جاندے نے ثواب سمجھ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے دے وچ فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، دین چ ہر نواں کم گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم وچ لے کے جان والی ہے. اگلا کبیرہ گناہ کہ اللہ تے قسم کھا لینا. قسم کس طرح دی؟ اللہ دی قسم تینوں اللہ نہیں بخشے گا. کسی دا گناہ ویکھ کے کی کہنا؟ اللہ دی قسم اللہ تینوں نہیں بخشے گا. صحیح بخاری چ روایت ہے، مسلم شریف چ بھی حدیث ہے، حدیث قدسی بھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماندے نے جس شخص نے ایک قسم کھا لی کہ میں اللہ فلاں نو نہیں بخشاں گا، یعنی اللہ دی قسم اللہ تینوں نہیں بخشے گا، تو اللہ فرماندے نے جس شخص دے بارے قسم کھا لی کہ اللہ تینوں نہیں بخشے گا، میں اس شخص نو بخش دیواں گا تے قسم کھان والے نو جہنم دے وچ داخل کر دیواں گا. اچھا یار کوئی گناہ کسی دا ویکھ کے یار ہلے تو انہیں کول مرن واسطے ٹائم ہے گا، توبہ دا موقع ہے، سانو کی اتھارٹی کیسی کی کہیے کہ اللہ دی قسم تینوں اللہ
معاف نہیں کرے گا۔ ایک وہ اللہ تینوں معاف کرے تے اے کم نہ کریا کر۔ بنی اسرائیلی روایت بلکہ حدیث دی کتاباں بھی روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دور دو بندے دو بھرا سن۔ ایک بھرا نے دیکھا کہ میرا بھرا تے ایسے ایسے گناہ کردا ہے، وہ گناہ دیکھ کے کی کہندا، اللہ دی قسم ہے کہ اللہ تینوں کدی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نو بڑا غصہ آیا، اللہ نے دوواں نو موت دے دیتی۔ جس بندے نے کیا کہ اللہ تینوں نہیں بخشے گا، اس بندے نو جہنم وچ سٹ دیتا، تے دوسرے نو اللہ نے معاف کر دیتا۔ اللہ نے کہا بھی تیرے کول کی اتھارٹی سی کہ تو جہنم دے سرٹیفکیٹ تھا تھمان ہے؟ ایسے بھی بڑا وانڈنے سرٹیفکیٹ، فلانے نے بھی نہیں بخشا جانا، فلانے نے بھی نہیں بخشا، فلانا میں نہیں بخشا جائے گا، فلانا میں نہیں بخشا جائے گا۔ او بھائی شاید انہوں آخری وقت چ کلمہ نصیب ہو جائے، آخری وقت چ توبہ نصیب ہو جائے، او بندہ بخشا جائے۔ یار جو بخشا جائے تو سانوں کی تکلیف ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ تے قسم کھا لوے کہ فلانا نہیں بخشیا جائے گا، میں انہوں تے بخش دیواں گا جن دے بارے قسم کھا دی گئی، لیکن جن نے قسم کھائیے میں انہوں ضرور جہنم وچ داخل کراں گا۔ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اچھا لگے انہیں گناہ ویکھ کی کیا ہے نا، آپ دے والوں تو نیت ہوندی اچھی۔ اگلا گناہ صحیح مسلم سے روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑن تو باز آ جاؤ، جمعہ چھوڑن تو باز آ جاؤ۔ جڑا بندہ جمعہ چھوڑ دیندا ہے اللہ اونا دے دلاں وچ کالا سیاہ نقطہ لگا دیندا ہے، مور لگا دیندا ہے۔ اور لگاتار جڑا بندہ 3 جمعے چھڑ دے وے اللہ انہوں غافلاں وچ شمار کر دیندا ہے۔ بڑے مسلمان کدی کدی جمعہ پڑھ دے، جمعہ چھڑ دیں دیں، ایک جمعہ چھڑے ایک نقطہ کالا سیاہ لگ جاتا ہے، دوسرا جمعہ چھڑیا 2 حصے دل سیاہ ہو گیا، تیسرا جمعہ چھڑیا تے پورا دل ہی سیاہ ہو گیا، پھر کوئی قرآن حدیث کی گل اثر نہیں کرتی۔ اور جمعہ پڑھنا ایسی چیز ہے پچھلے جمعے تو لے کے اس جمعے تک جو اندے صغیرہ گناہ نے اللہ رب العزت اندے وہ معاف کر دیں دے۔ اللہ چاہے تو انہیں توبہ کر لی تو کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ جمعے تے آیا اللہ دے کول وعدہ کیتا، توبہ کیتی، وعظ و نصیحت سنی، وعظ و نصیحت اثر کیتی اور توبہ کر لی، اللہ اندے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ گناہ توبہ اللہ رب العزت جمعے دی وجہ تو ایک توفیق دے دیندہ ہے وعظ و نصیحت سن کے، کیونکہ قرآن کہندہ ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، اے میرے نبی نصیحت کر دے رہو، بے شک نصیحت فائدہ دین والی چیز ہے۔ نصیحت جڑی قرآن حدیثی نصیحت ہوندی نا جمعے دے وچ، تو جڑی نصیحت سنو گے اثر کرے گی، تو اللہ رب العزت توبہ دا موقع دے دے گا۔ تو جمعہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اگلا گناہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خواتین، اے عورتوں، تسی زیادہ صدقہ کرو کیونکہ جہنم دے وچ میں زیادہ عورتاں نو جلدے ہویا دیکھیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتاں جہنم وچ کیوں زیادہ جان گئی ہیں؟ آپ نے فرمایا
کہ عورتاں کسرت نال لان تان کردیاں نے، عورتاں کسرت نال اپنے خاوند دی ناشکری کردیاں نے۔ خاوند نے بڑا کچھ دیتا ہے، بڑیاں سہولتاں، جو ایک سہولت نہیں ملی وسائل دی کمی تو یا ٹائم نہیں لگیا تے کی کیا، میں تے اس گھر چ جدوں دی آئی ہاں ادوں دی دکھی ہاں، اے ناشکری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اے عورتوں کسرت نال استغفار کریا کرو، کسرت نال صدقہ کریا کرو، کیونکہ میں زیادہ عورتاں نو جہنم وچ لان تان کردیاں تے اپنے خاوند دی ناشکری کردیاں دیکھیا ہے۔ خواتین چ عام بیماری نے۔ عزیز بھائیو، اے 100 کبیرہ گناہ نے جڑے قرآن اور حدیث چو اللہ نے توفیق دیتی دسے نے، اور اے روز مرہ دے گناہ نے۔ اللہ پاک سانو سب نو محفوظ فرمائے۔ ہونے توبہ، توبہ اللہ رب العزت اینا گناہاں تو سانو توبہ دی توفیق دے دے تے اے سمجھ لو کہ اے گناہ نہیں رہن گے بلکہ گناہ نیکیاں چ تبدیل ہو جان گے۔ توبہ دے بارے قرآن کی کہندا ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والےو اللہ کولو سچی توبہ کر لو، تیا کرو کہ یا اللہ گناہ جڑے ہو گئے نا تیرے کولو معافی مانگنے، سچی توبہ دلوں دماغوں، اور اندر تے پھر کوشش بھی کرے، کوشش نو یا بندہ دیکھدا یا اللہ دیکھدا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والے ہو اللہ کولو سچی تے پکی توبہ کر لو۔ اللہ تیرے کولو توبہ کریے تو کی انعام دیں گا؟ اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ فرماتے ہیں جدو تسی اللہ کو سچی توبہ کرو گے تے میں اللہ تہاڈے گناہاں نو نیکیاں وچ تبدیل کر دیواں گا۔ ایک حدیث چاہتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ زمین تو لے کے آسمان جنہ خلا ایک گناہاں نال پر کر کے آ جاندا ہے، بلکہ یہی نہیں اتنے 10 بڑے خلا گناہاں نال بھر کے لے آندا ہے، لیکن سچے دل نال توبہ کر لیندا ہے، اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرے گا بلکہ ہر ایک گناہ دے بدلے ایک ایک نیکی اندے نامہ مال چ لکھ دے گا۔ یار دل اور دماغ نو قائل ہی کرنا نا کہ یا اللہ بڑیاں غلطیاں ہوئی معاف کر دے، اللہ تے تیار بیٹھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی طرف ایک ہاتھ چلدا ہے اللہ 10 ہاتھ چلدا ہے، جیڑا بندہ پیدل چلدا ہے اللہ ان دی طرف دوڑ کے آندا ہے۔ ایک بندہ فوت ہو گیا بڑے گناہ سے، پوری سنچری قتل کیتی، 100 بندے مار دیتے، 100 بندے مارے، لیکن گناہ دا احساس وجود سی کہ ہے گناہ ہے، لیکن پتہ نہیں سی کہ توبہ کیویں ہوندی۔ انہوں کسی نے کہا جا تو ہے گناہ والا ماحول چھڈ نیک لوگاں دی بستی چ چلا جا، اوتھے تیرے تطہیر ہو جائے گی، تیری معافی ہو جائے گی۔ او بندہ نصیحت سن کے تے خیر والے پاسے قدم چکدا ہے، سفر تھوڑا کیتا تے موت آ گئی، جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے،
جنت والے کہن لگے اس بندے نے توبہ کر لی، اے بندہ جنتی ہے۔ جہنم والے کہن لگے نہیں نہیں اے بندہ جہنمی ہے، انہیں کوئی توبہ نہیں کیتی۔ معاملہ اللہ دے دربار چ گیا، اللہ نے کہا کہ زمین نو ماپ لو، اگر میرے بندے نے سفر بہتا کیتا ہے تے میرا بندہ جنتی ہے، اگر سفر تھوڑا کیتا ہے تے میرا بندہ جہنمی۔ اچھا ہو نا، حدیث سے الفاظ نے کہ اللہ زمین نو آپ ہی حکم دیندہ ہے، کیونکہ بندہ چلیا سی نا اللہ پاسے، اللہ پھر دوڑ کے آیا معاف کرنے واسطے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین نو حکم دیتا، اے زمین میرا بندہ توبہ دی طرف آ رہا سی، خیر دی طرف آ رہا سی، تے تو اس طرف سمٹ جا۔ سفر ماپیا گیا، سفر بہتا نکلیا، حقیقت سفر تھوڑا کیتا سی، سفر تھوڑا کیتا سی، لیکن اللہ نے سفر زیادہ بنا دیتا۔ سفر ماپیا، سفر بہتا نکلیا، اللہ نے حکم دے دیتا کہ اے بندہ جنتی جنت چلے جاؤ۔ آؤ اللہ تے تیار بیٹھا ہے، کیڑا بندہ ہے جڑا اپنے رب دے سامنے گناہاں دا ڈھیر لے کے آئے تے اللہ نو کہے اللہ اے گناہ میں تیرے سامنے رکھے نے اللہ، لیکن تیری رحمت نہ گناہاں تے کیتے حاوی، اللہ میں تیرے کول توبہ کرنا، استغفار کرنا، میں اللہ تیرے کول معافی مانگنا، اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ تھوڑی دیر بھی نہیں لگائے گا، گناہ بھی ختم کر دے گا، بلکہ اونا گناہاں دے بدلے ایک ایک نیکی نامہ اعمال چ لکھ کے اللہ جنت چ بھیج دے گا۔ گناہ بندے کول ہونے نے، لیکن توبہ اللہ رب العزت توبہ رکھی، اور جدو توبہ رکھی سی نا شیطان نو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں ساری عمریں دے کول گناہ کناواں تے آخری وقت چنو توبہ نصیب ہوگی، میری تے ساری کیتی کرائی کھوج پہ جائے گی۔ تو آؤ ہمیشہ توبہ کرتے رہا کرو۔ اللہ کو دعا جو کچھ سنے اور سنائے اس عمل دی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔